خواتین و حضرات، آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے اور یہ ایک ایسے مسئلے کے حوالے سے ہے جس سے ہم سب جو ہے وہ دو چار ہیں۔ ہم جس دنیا کے کونے میں بھی رہتے ہوں، ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ سویڈن نے حال ہی میں ایک جو ریسرچ ہوئی ہے، اس ریسرچ کے بعد جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، سفارشات دی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں ہوں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، تاکہ اس طرح کی جو معلوماتی اور اہم ویڈیوز ہیں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، آپ اس سے محروم نہ رہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنے سے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ ایک آج کے دور میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے سب لوگ دوچار ہیں، وہ یہ ہے کہ موبائل فون یا کمپیوٹرز یا ٹیبلٹس یا اس طرح کی جو چیزیں یہ کتنی استعمال ہونی چاہیے، یعنی سکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے، اور خصوصیت سے جو بچے ہیں، بچوں کو یہ کتنا استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ریکمنڈیشنز ہیں۔ سویڈن کی جو ہیلتھ ایجنسی ہے فولک ہیلسومنڈیہیٹن، اس نے کافی عرصے سے اس حوالے سے جو ہے وہ بعض اوقات وہ ہدایات دیتے تھے، لیکن حکومت کی جو کہہ لیں کہ انسٹرکشنز کے بعد اس ایجنسی نے تقریباً 40 کے قریب جو مختلف ادارے ہیں، بچوں کے ادارے ہیں، صحت کے ادارے ہیں، یورپین ادارے ہیں، ایون جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ان سب سے مل کے تقریباً 40 آرگنائزیشنز کی جو سفارشات تھیں، ان کی روشنی میں جو ہے وہ ریکمنڈیشنز یا وہ ہدایات جاری کی ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتنا وقت جو ہے وہ سکرین ٹائم ہونا چاہیے۔ اس میں بڑوں سے لے کے جو ہے وہ چھوٹے بچوں تک سب کا جو ہے انہوں نے اس میں جائزہ لیا ہے۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں سب سے جو اہم گروپ ہے وہ بڑوں کا ہے، اور بڑے بھی ہم بہت زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا جی کہ بڑوں کے لیے کوئی ٹائم لمٹ تو اس طرح سے وہ نہیں ہدایت کرتے کہ اتنے گھنٹے استعمال کریں، اتنے گھنٹے استعمال نہ کریں، لیکن اس میں انہوں نے دو تین بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ایک یہ کہا ہے کہ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ جو ہے وہ سکرین ٹائم بند کر دیں۔ کسی قسم کی بھی سکرین ہے، موبائل کی ہے، کمپیوٹر کی ہے یا ٹیبلٹ کی ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ نہ دیکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت اچھی جو ہے وہ سفارش ہے، کیونکہ سونے سے پہلے اگر آپ کو ایسا میسج کو پڑھ لیں گے، کوئی چیز دیکھ لیں گے، تو آپ کی نیند لامحالہ خراب ہوگی۔ بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ایسی چیزیں آپ کے سونے کے کمرے میں ہونی نہیں چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو بڑے جس طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو بچے ان سے سیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اب بچوں کو آپ ایجوکیٹ زبانی طور پہ نہیں کر سکتے۔ اگر باپ یا ماں ہر وقت وہ سکرین ٹائم پہ ہے اور بچے کو کہ نہیں جی تم نے 1 گھنٹے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، یا بچہ اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیں، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور خود بیٹھ کے پھر وہ موبائل دیکھنا شروع کر دیں یا کمپیوٹر پہ اپنا باقی کام شروع کر دیں، تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو انہوں نے سفارشات کی ہیں وہ میں تمام ایج گروپس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس میں وہ یہ ہے کہ جو بچے یا بڑے یا نوجوان اگر وہ اسکول کا کام کر رہے ہیں، اپنی ایجوکیشن پرپز کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ اس اسکرین ٹائم میں شامل نہیں ہے۔ اس میں سوشل میڈیا ہے، گیمنگ ہے، باقی انٹرنیٹ کی جو سائٹس ہیں ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ شامل ہے۔ ہاں، اس میں جو کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کوئی موسیقی سن رہے ہیں، یا آپ کوئی وہاں پہ کوئی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، یا آپ کوئی آڈیو بک جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو وہ اس میں شامل نہیں، یعنی سننا اس میں شامل نہیں ہے، دیکھنا سکرین کو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد جناب جو سفارشات جو انہوں نے گروپس بنائے ہیں، اس میں پہلا گروپ ہے 2 سال کے بچوں تک کا، یعنی پیدائش سے لے کے 2 سال کے بچے۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس گروپ کے بچوں کا کوئی سکرین ٹائم نہیں ہے، ان کو بالکل آپ نے سکرین نہیں دکھانی، نہیں دینی، کیونکہ یہ ابھی ان کی نشو و نما ہو رہی ہے، ان کی بینائی جو ہے، آئی سائٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کی جو موٹر نروز ہیں، ان کے مسلز ہیں، ان کے اعصاب ہیں، ان کی جو دماغی نشو و نما ہے وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ متاثر ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر فار ایگزامپل فیملی والے کوئی تصویریں وغیرہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی ویڈیو فون پہ بات چیت ہو رہی ہے، تو اس میں وہ آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بچوں کو 2 سال سے چھوٹے بچوں کو اگر وہ رو رہے ہیں یا بزی کرنا ہے تو آپ ان کو موبائل دے دیں، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ دے دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور ماہرین نے کہا ہے کہ 2 سال سے چھوٹے بچے اگر اسکرین استعمال کریں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، تو ان کی نیند جو ہے وہ بہت متاثر ہوگی، اور ان کی جو صحت ہے اس کے بھی جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو 0 to 2 ایئرز یعنی پیدائش سے 2 سال تک کے بچوں کا کوئی اسکرین ٹائم نہیں۔ دوسرا گروپ اس میں جو آتا ہے وہ ہے 2 سے 5 سال کے بچے، یہ بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے جو ڈائیگرام بنائی ہے، آپ دیکھیں کہ اس عمر کے بچوں کو 11 سے 13 گھنٹے جو ہے وہ سونا چاہیے۔ تو یہ تقریباً آدھا دن تو ان کا نیند میں گزر جائے گا، باقی ظاہر ہے انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے، کھیل کود بھی کرنی ہے، یا وہ اگر پری اسکول جا رہے ہیں وہ بھی ہے۔ تو اس عمر کے بچوں کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ 1 سے 2 گھنٹے تک اسکرین ٹائم ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اس میں اسٹڈی میں دیکھا ہے بعض بچے آدھے گھنٹے سے زیادہ اگر استعمال کریں تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور کئی بچے 3 گھنٹے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ والدین نے اس چیز کو چیک کرنا ہے ان کی عمر کے لحاظ سے، اور پھر دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی ایپس ہیں جو ان کے لیے مناسب ہیں، نامناسب مواد نہ ہو، فضول اشتہارات نہ ہو، باقی چیزیں نہ ہو، یہ ان کے لیے جو ہے وہ کافی اہم ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچے اگر اسکرین ٹائم پہ ہی زیادہ وقت گزاریں گے تو پھر وہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے، کھیل کود جو ہے، اس میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے، ان کی اس سے پھر جو ہے وہ نیند بھی متاثر ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ والدین کو اس عمر کے بچوں کے ساتھ اپنا انٹریکشن زیادہ بڑھانا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلے کودیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ اسکرین ٹائم کی بجائے جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سرگرمیاں کریں۔ اس کے بعد اگلا گروپ جو ہے وہ ہے جناب 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کا۔ یہ بچوں کے لیے جو سویڈن کی ہیلتھ ایجنسی نے اس پوری اسٹڈی کے بعد اور تمام ریکمنڈیشنز کے بعد جو ڈائیگرام بنائی ہے وہ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عمر کے بچوں کو 10 سے 11 گھنٹے سونا چاہیے، اور باقی رہ گی اسکرین ٹائم تو کہتے ہیں جی اس عمر کے بچے جو 6 سے 12 سال کے ہیں ان کو 2 گھنٹے تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو دینا چاہیے۔ اب یہ بچے چونکہ اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کا ان کو علم بھی ہوتا ہے، بعض بچے چاہتے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی بنیں، تو یہ کہتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کو ابھی سمجھائیں کہ ابھی آپ ابھی چھوٹی ایج ہے، آپ تھوڑا انتظار کریں، 12 سال کے بعد آپ بنا سکتے ہیں۔ پھر اس میں نے کہا جی کہ چونکہ بچے ان کے کئی دوست ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، موبائل فون ہو سکتا ہے، ان کے پاس کمپیوٹر ہو سکتا ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ایک گروپ پریشر جو ہے وہ فیل نہ کریں۔ اس کے بعد جناب اگلا گروپ جو آ جاتا ہے 13 سے 18 سال، اور یہ بڑا جو ہے وہ سینسٹیو گروپ ہے، ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں۔ ٹین ایج کے بچوں کی ویسے بھی جو ہے وہ بہت سینسٹیو ان کے ایشوز ہوتے ہیں۔ یہاں سویڈن میں جب بھی بچے ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو والدین کو گھر میں ایک بک بھی آتی ہے کہ ٹین ایج کے بچوں کے ساتھ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کریں۔ اب اس عمر کے بچوں کے لیے بھی جو انہوں نے ڈائیگرام بنائی ہے وہ ہے کہ 8 سے 9 گھنٹے ان کو سونا چاہیے، اور ان کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے انہوں نے باقی جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لینا ہے، کھیل کود میں بھی، گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بھی انہیں ملنا گلنا ہے، تو اگر وہ اسکول بھی جاتے ہیں، انہوں نے 8 سے 9 گھنٹے سونا بھی ہے، تو اسکرین ٹائم 2-3 گھنٹے ہی ان کے پاس بچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک اسٹڈی ہوئی ہے، اور یہاں کی جو سماجی امور کی وزیر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس عمر کے بچے تقریباً 6.5 گھنٹے روزانہ جو ہے وہ اس پہ اسکرین ٹائم پہ گزارتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے، جو کہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی سینسٹیو گروپ ہے جو 13 سے 18 سال کا ہے۔ اب یہ بچے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ گیمنگز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ جو ہے حالانکہ قانونی طور پہ 18 سال سے چھوٹے بچے گیمنگ کے دوران جو ہے وہ اپنے رقم یا پیسے وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، یا اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہو سکتے، لیکن بچے ایسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر وہ زیادہ رہیں گے تو ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما بہت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی یہاں پہ بھی والدین کو دیکھنا چاہیے، اور پھر بہتر ہے کہ بچے جو ہیں وہ اوپن انوائرمنٹ میں، جہاں پہ گھر کے سب لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں بیٹھ کے اسکرین ٹائم وہ کمرے میں بند ہو کے یا بالکل تنہائی میں وہ استعمال نہ کریں، تاکہ ان چیزوں سے بھی بچا جا سکے جو کہ بچوں کی اخلاقی اور ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ صحت ان
उनको भी जो है वो मुतासर कर सकती है। तो इसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये चूँकि ग्रुप बड़ा इम्पोर्टेंट है, अहम है, अब बाज़ औक़ात ये बच्चे नहीं सुनते और बाज़ औक़ात फिर वो अगर वालिदैन उनको सख्ती से पेश आएँ तो उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है, ख़ुसूसन स्कैंडिनेविया में जो कवानीन है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क में। तो यहाँ उन्होंने कहा जी कि जो मुख्तलिफ़ बच्चों की जो तंज़ीमें हैं, जो माहिरीन नफ्सियात हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे स्वीडन में ब्रिस है और एक्सपर्ट है, इनके पास जाके ये हेल्प करेंगे, ये बच्चों को समझाएंगी कि हाँ आपके वालिदैन आपको दुरुस्त कह रहे हैं और आपने इससे ज्यादा नहीं करना। तो ये था जनाब आज का व्लॉग, जो कि स्वीडन की हेल्थ एजेंसी फोल्कहälsomyndigheten ने 40 से ज्यादा तंजीमों से मिल के एक रिसर्च और एक रिकमेंडेशंस जो है वो बताइए हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हवाले से। बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ आपकी मजीद राय है, वो भी आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप समझते हैं कि ये दूसरों के लिए मुफीद है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मैं आपसे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।